بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فاسد کرنے والی چیزیں کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے؟ نماز کے اندر کلام کرنے سے، خواہ کلام عمدن ہو یا خطاً ہو یا سہون ہو، تینوں صورتوں میں جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اپنی خوشی سے بات کرے یا کسی کے مجبور کرنے پر، بہر صورت نماز جاتی رہے گی۔ زبان سے کسی کو سلام کرے عمدن یا سہون تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح زبان سے سلام کا جواب دینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کسی کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا یا خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ، یا تعجب خیز خبر سن کر جواب میں سبحان اللہ کہا، یا بری خبر سن کر جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو ان تمام صورتوں میں نماز جاتی رہے گی۔ لیکن اگر خود اسی کو چھینک آئی تو حکم ہے کہ چپ رہے، اور اگر الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں۔ نماز پڑھنے والے نے اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو لقمہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر امام نماز پڑھ رہا تھا تو قرات میں اس سے غلطی ہو گئی، نماز کے اندر قاری نہیں تھا، باہر کھڑا تھا، تو اس قاری نے فوراً بول کر کہا، امام نے وہ لقمہ لے لیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ غلط لقمہ دینے والے کی نماز جاتی رہتی ہے۔ نماز میں اگر کسی نے غلط لقمہ دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کی الف کو کھینچ کر اللہ اکبر کسی نے کہا تو اس کی بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ یا اکبر یا اکبار کہنا یہ نماز کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر کی را کو دال پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نستعینو کو الف کے ساتھ یعنی نستعینو پڑھنے سے نماز جاتی رہتی ہے، اور انعمت کی تا کو زبر کی بجائے زیر یا پیش پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب انعمت ہے نا اصل لفظ، تو کوئی کہے انعمتو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو۔ یا اس نے پڑھ دیا انعمتی، پھر بھی اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اف تف، درد یا مصیبت کی وجہ سے جو کلمات کہے جاتے ہیں یا اس نے کہے، یا آواز کے ساتھ روئے اور حروف پیدا ہوئے، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہے گی۔ لیکن اگر مریض کی زبان سے بے اختیار یا نکلے تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ اسی طرح چھینک، کھانسی، جمائی اور ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں وہ معاف ہیں، ان سے نماز ختم نہیں ہوگی۔ دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو نکل گیا، اگر چنے سے کم ہے تو نماز مکروہ ہوئی، اور چنے برابر ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے اس کی چھاتی چوسی، اگر دودھ نکل آیا تو نماز جاتی رہی۔ نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جی اس کے آگے سے گزر گیا تو نماز ختم ہو گئی، تو نماز ختم نہیں ہوتی۔ مرد ہو یا عورت ہو، جو نمازی کے آگے سے گزرنے والا ہے وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھنس جانے کو گزرنے سے بہتر جانتا، یعنی اپنے آپ کو زمین میں دھنس جانا بہتر سمجھتا نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ کیا داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ اکثر جو لوگوں میں مشہور ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، اور عوام میں جو مشہور ہے کہ داہنے پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔